جی السلام علیکم. میرا نام محمد عادل سیفی ہے اور میں آج یہاں آیا ہوں قریش کانفرنس میں سنور علی قریشی صاحب کی صدارت میں، اور تمام جو میرے بزرگ اور میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. میں پہلی دفعہ اسے فنکشن پہ آیا ہوں اور آج کا جو دن ہے وہ بہت مبارک دن ہے. مجھے خوشی بھی ہے اور ایک دکھ بھی ہے کہ بہت لیٹ ہو رہا ہے اور شروعات بہت لیٹ کر رہے ہیں. خوشی کا پہلے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے میرے کو یہاں بلایا، آپ کا شکریہ. سب کا تمام کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ سے میرے جو تعلقات ہیں وہ کافی پرانے ہیں اور میں پرسنلی طور پہ بھی سر کو جانتا ہوں. جو سر کے جو معاملات ہیں، معاشرت ہیں، طریقت ہیں، معرفت ہیں، ان سے میں متاثر ہو کر کے اور میں نے سر سے پھر بات کی اور ٹائم لیا اور بات کی. پہلی ملاقات تقریباً ہماری 2 گھنٹے کی ہوئی، تو اسی میں ہی میں نے یہ سمجھ لیا کہ جو میں کئی سال سے جو دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی رہبر کوئی رہنما بھیج، تو مجھے لگا کہ میری وہ دعا قبول ہو گئی ہے سر سے ملنے کے بعد. کہ میں جو بات بول رہا ہوں دل سے بول رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ. اور سر نے جو باتیں سنی اور ان باتوں پہ غور کیا تو سر نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھائیے. تو سر نے ہم کو جو ہے نیشنل جو کانفرنس میں قریش میں، اس میں نیشنل ایڈوائزر یوتھ ونگ کا سر نے ہم کو نیوکت کیا. میں اس کے لیے بھی آپ کا اور تمام آرگنائزیشن کے سدسیوں کا سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جو ہم یہاں پر آئے ہیں وہ آئے ہیں دراصل ایک اس کتاب کو لے کے. اس کتاب کا نام ہے محبت کا پیغام اسلام. جیسے کہ نام میں ہی محبت ہے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی زکوٰۃ کا نہیں، کا نماز کا نہیں، کا حج کا نہیں، کا ذکر تلاوت کچھ نہیں. کہا جی اب آپ بتائیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے. تو اس محبت کے پیغام کو لے کر، چونکہ ہم پوری دنیا کے لیے محبت کی، انسانیت کے پیغام کو لے کے چلنے والے ہیں. جو لوگ انسانیت کے پیغام کو لے کے چلتے ہیں ان کے دلوں میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. اپنے دلوں کو نفرتوں سے دھو کے چلیں، صاف کر کے چلیں، اور سفر اس طرح شروع کریں کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے، آپ کے دل کے تاروں پہ محبت کے نغمے چھڑیں. نہ حسد، نہ بغض، نہ گل، نہ غش، ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو، تاکہ آپ پورے اپنے پریوار کے لیے، سماج کے لیے اور پورے دیش کے لیے، بلکہ پوری نوع انسانیت کے لیے ایک محبت کا پیغام بن کے چل سکیں. اس کی جو چھوٹی سی جو پیغام کی جو کوشش ہے، جیسے جو سماج میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی اسلام کو لے کر کے، جہاد کو لے کر کے، کفر کو لے کر کے اور جو آتنکواد کو لے کر کے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، کسی قوم کے عروج اور زوال کے کیا پتن ہوتے ہیں، اور حکومت کی خرابی کیسے پورے معاملات کی خرابی بن جاتی ہے، اور کسی سماج کے جو عروج کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اور ایک پریوار سے ایک سماج کیسے بنتا ہے، وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں. اور سب سے خاص بات اس میں پیغمبر محمد کے اس چرتر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے ہیومن ہسٹری کے اندر سب سے بڑی جو انہوں نے کرانتی لائی، جو مکہ کی فلاحی ریاست جسے کہا جاتا ہے، جو دنیا کی تاریخ کا انہوں نے پہلا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنایا 622 میں. دنیا کی تاریخ کا انہوں نے پہلا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بنایا، پہلی یونیورسٹی بنائی اور دنیا کو تمام علوم حاصل کیے. آج ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں، اس لیے دنیا میں جتنی بھی خرابی چل رہی ہیں اس کے بگاڑ کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم ہیں. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی خرابی تھی اس کی صفائی کے ذمہ دار ہم تھے. ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا چھوڑا، دنیا خاردار جنگلوں سے بھر گئی اور اس کا سب سے پرخار حصہ وہ ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا. تو اس کو دور کرنے کے لیے، تمام غلط فہمیوں کو اور ایک محبت کے پیغام کو لے کر چلنے کے لیے، اچھا جو انسانیت یا محبت کا جو پیغام ہوتی ہے وہ کسی سنگٹھن تک، کسی دیش تک محدود نہیں رہتی، وہ پوری دنیا میں اس کا پیغام جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سچ ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ سچ بھائی کوئی آرگنائزیشن کے ہمارے لیے سچ ہے، سچ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، ہر انسان مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پیغام ہے انسانیت کا، اصل میں نام جو اسلام جو نام ہے وہ نام ہی انسانیت کا ہے، محبت کا ہے. پوچھا گیا حضور اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. پھر دوسرا سوال پوچھا گیا حضور ایمان کیا ہے؟ کہ ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا. فرمایا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جنہوں نے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان دنیا میں سمجھے جاتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، یہ وہ جو پیغمبر محمد نے حدیثوں کے اندر بولا کہ مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے.
ایک صحابی نے پوچھا حضور میں چاہتا ہوں سب سے بہتر میں ہو جاؤں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، تو آپ نے یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عبادتیں کرو، نہیں، فرمایا تم لوگوں کی خدمت کرو، تم سب سے بہترین انسان بن جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو اس بہترین انسان کو بنانے کے لیے وہ جو اندھیرے میں اور جو انسان اپنے آتنکواد سماجک برائیوں کے بیچ جو امن اور سکون کا جو راستہ تلاش کر رہا ہے جو انسان، یہ کتاب ہمیں اس انسان سے اور مومن بننے کے اس دارشنک سفر پر لے جاتی ہے جہاں دنیا کی ہار بھی آخرت کی پرلوک کی جیت بن جاتی ہے. بہت شکریہ.